یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ شاہد انصاری مئو سے سوال کرتے ہیں، بچہ اگر حافظ قرآن ہو تو کیا قیامت کے دن والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا؟ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن اپنے رحم و کرم سے نوازے اور ہماری نجات فرمائے۔ دیکھو بھائی، بچے کو اگر آپ حافظ قرآن کرتے ہیں اور وہ زندگی بھر اس کو یاد رکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اپنی آخرت بھی سدھارتا ہے اور آپ کی آخرت بھی سدھارتا ہے۔ بڑے درجے ہوں گے ان والدین کے جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا اور وہ بچہ دیندار رہا، اس پر عمل کرتا رہا۔ بعض روایتوں میں اس طرح سے آیا کہ ان کے والدین کے سروں پر تاج رکھے جائیں گے، سب لوگ بڑے تعجب سے ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ باقی رہی بات نجات کی، اگر آپ نے عمل نجات کے کیے ہیں اور اس میں کچھ کمی رہ گئی تو اس بچے کی سفارش سے آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن آپ نے اپنا بچہ حافظ قرآن بنا دیا اور خود عمل نہیں کرتے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ اور دوسرے اسلام کے جو احکام ہیں ان کو بجا لاتے ہیں، صرف اسی اس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہم نے تو ایک لڑکے کو اپنے حافظ بنا دیا ہے، قیامت میں بخشوا لے گا۔ دیکھیے، یہ سفارش، شفاعت، بخشوانا یوں ہی الٹپ نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اس کی دو شرطیں ہیں جو قرآن شریف نے ذکر فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جس بندے کی سفارش کوئی کر رہا ہے، اللہ کا نیک بندہ، نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، شہید ہو، کسی کی سفارش کر رہا ہے اللہ کے دربار میں، تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ توحید والا ہو۔ کون؟ جس کی سفارش کی جا رہی ہے۔ کسی مشرک کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ اگر باپ شرک کرتا ہے، بیٹا حافظ ہے اور بیٹا شرک نہیں کرتا، وہ نیک دیندار پرہیزگار، یا یوں کہیے اللہ کی رحمت پانے والا اور جنت میں جانے والا ہے، لیکن باپ مشرک ہے تو وہ مشرک کی شفاعت نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ لیکن اگر باپ موحد ہے، کچھ عمل کی کمزوری رہ گئی، کمی رہ گئی، اور بیٹے کو اس نے دیندار، عالم، حافظ بنایا، اور اس کے بننے میں والدین کا ہاتھ تھا، تب اللہ رب العزت اس کی شفاعت کو قبول کر کے اس کو بخش دے گا، جنت میں جگہ دے دے گا، اگر وہ چاہے تو۔ اللہ کی رضامندی اور آدمی کا موحد ہونا یہ شرط ہے۔ اگر آدمی موحد نہیں ہے تو اس کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا، نہ نبی، نہ ولی، نہ کوئی اور۔ اگر آدمی موحد ہے اور کوئی اس کی شفاعت نہیں کر رہا ہے تو اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں میں سے کسی بندے کو کھڑا کر کے اس کی شفاعت کروا لے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو بخش دے، تو کسی کو بھی اجازت دے دے گا کہ اس کے حق میں شفاعت کرو اور اس کو بخش دے گا۔ تو آپ صرف اتنی بات سے خوش مت ہو جائیے کہ آپ کا بچہ حافظ ہو گیا ہے، گھر کے اتنے لوگوں کو، جیسے کہ لوگوں نے مشہور کر دیا ہے، اتنے لوگوں کو بخشوا لے گا۔ یہ اسی وقت وہ اس کی شفاعت، اس کی سفارش کام کرے گی جب گھر والے اللہ کی رحمتوں کے مستحق، جنت میں جانے کے لائق ہوں گے۔ اعمال میں کمی رہ گئی، اس کمی کو یہ ان کی سفارش پورا کر دے گی۔ لیکن آپ شرک کرتے رہے زندگی بھر، بچہ حافظ کر دیا اور بچہ موحد ہے، اور اگر بچہ بھی مشرک ہے
تو اس کو تو اجازت نہیں، اس کو تو اپنے لالے پڑے ہوں گے، وہ کسی دوسرے کی کیا شفاعت کرے گا۔ لہذا عمل بھی کیجئے، بچے حافظ بھی بنائیے اور عمل بھی کیجئے۔ عمل کریں گے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ کا استقبال کریں گی، اور آپ کو کسی بھی بندے کی، آپ کا اپنا بیٹا ہو، کوئی دوسرا ہو، کوئی عالم ہو، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ پا کر سفارش کر کے آپ کو اللہ کی رحمتوں میں پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔